الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج 29 شعبان ہے، امکان اس بات کا بھی ہے کہ کل ہی روزہ ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرسوں اتوار کے دن پہلا روزہ ہو۔ اگرچہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال جو رمضان آیا تھا تو ہمارے روزے عین اسی دن شروع ہوئے تھے جس دن سعودی عرب میں پہلا روزہ تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا وہ اللہ کی تقدیر میں ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور زمانی اعتبار سے ایک مماثلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ امام بہقی اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ نقل کرتے ہیں جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے حضرات نے یہ خطبہ یا اس کے جو مندرجات ہیں ان کی سماعت سے گزرے ہوں یا انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہو، لیکن ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے۔ اور اس خطبے کے بالکل آغاز میں جو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس کو بھی نوٹ کیجئے کہ اس خطبے کا آغاز ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے الفاظ سے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ وہ شعبان کی 29ویں تاریخ تھی، یا ممکن ہے کہ 30ویں تاریخ ہو، لیکن شعبان کا آخری دن۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا زمانی اعتبار سے ایک مماثلت ہو گئی، لیکن شروع کے جو الفاظ ہیں وہ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے جیسی عبادت فرض کی ہے اس میں بڑی گہری حکمت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے، اور میں اپنے خزانہ فضل سے اس کا ریوارڈ، اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔
معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے روزے کی عبادت بقیہ عبادات جو ہمارے نزدیک عبادات ہیں شعائر اسلامی میں سے ہیں نا. اصل سے عبادت کہتے کسے ہیں؟ پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہماری زندگی تو عبارت ہے اللہ کی بندگی سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو ہے اگرچہ طویل خطبہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز جو ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا، تاکہ جو اصل ایسنس اور روح ہے اس کی کم سے کم ہم اس تک رسائی حاصل کر لیں. اور 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں اس کی بہت ہی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی کل 6 آیات ہیں جو رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، لیکن انتہائی جامع آیات. اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ حکمت کیا تھی؟ غرض و غایت کیا ہے؟ آیا روزے کی عبادت صرف امت مسلمہ پر فرض کی گئی؟ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی. پھر روزے کے احکام کیا ہیں؟ روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ان کل 6 آیات کے اندر ہم پر واضح ہوتی ہیں، جامع ترین آیات. پہلی آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر فرض کیا گیا تھا. اس کے معنی کیا ہیں؟ دین اسلام جو اصلاً حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا ہے، اس میں روزے کی عبادت موجود تھی. اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ یہود اہل کتاب، یہود و نصارہ جو روزہ رکھتے تھے اس کی ڈیوریشن بہت طویل تھی. آج بھی اگر آپ کسی مذہبی عیسائی سے پوچھیں گے جو روزے رکھتا ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ افطاری اصل میں اگلے روزے کی سحری ہے. کل 1 گھنٹے کا وقفہ دیا جاتا ہے. فرض کیجئے 7 بجے روزہ افطار ہوگا تو 1 گھنٹے کے اندر اندر جو کچھ کھانا پینا ہے وہ کر لو، اور اس کے بعد پھر اب گویا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو 24 گھنٹے کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو وہ روزہ تقریباً 23 گھنٹے پر مشتمل، جس میں پوری رات کی ڈیوریشن بھی شامل. اس کے معنی کیا ہوئے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تعلق تو قائم ہو ہی نہیں سکتا. اس کا ذکر جو ہے ان آیات میں آ جائے گا، جن 6 آیات کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے. امت مسلمہ پر اللہ کا جو فضل ہوا، جو اس کی رحمت کا ظہور ہوا کہ روزے کے احکامات میں حد درجے نرمی اور سہولت دے دی گئی. سحری سے لے کر افطاری تک. جب روزے شدید گرمیوں میں آتے ہیں تو یہ ڈیوریشن تقریباً 16 گھنٹے تک ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، ورنہ سردیوں کے روزے وہ تو 12 گھنٹے، کجا 23 گھنٹے. اہل کتاب کا روزہ، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کی ڈیوریشن بھی یہی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح یوم السبت کے جو احکامات تھے وہ بہت سخت تھے. طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہر نوع کا کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. یہود کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا. اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کے سے بنا دیے گئے. قرآن میں ذکر ہے اصحاب سبت کا واقعہ. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سب کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا. جبکہ ہمارے ہاں جمعے کا دورانیہ کس قدر مختصر. اذا نودی للصلاة الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ. جب تمہاری کانوں میں آواز آ جائے اذان کی، نماز جمعہ کے لیے بلاوا آیا ہے، تو ہر نوع کا کاروبار چھوڑ دو اور مسجد میں حاضر ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نوٹ کیجئے،
اور جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو. کاروبار کی اجازت ہے. یہی وجہ ہے امت مسلمہ کو امت مرحومہ بھی کہا جاتا ہے. مرحوم اس معنی میں نہیں جو ہم ہمارے عام طور پر استعمال کرتے ہیں, کوئی فوت ہو جائے تو مرحوم ہے یا مرحومہ ہے, بلکہ وہ امت جس پر اللہ کا رحم ہوا, کرم ہوا, بڑا فضل ہوا اس امت پر, اور ان احکامات کے اندر جس درجے وسعت دے دی گئی ہے, جس درجے سہولت پیدا کر دی گئی, یہ امت مرحومہ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا منشا کیا ہے, مقصد کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے اس کا ظاہر ہے. نماز, قبلہ رو کھڑے ہیں, ہاتھ باندھے ہیں, تکبیر تحریمہ ادا کی ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, ان تمام چیزوں کا تعلق نماز کے ظاہر سے ہے. لیکن اصل باطنی روح کیا ہے نماز کی؟ اقم الصلاۃ لذکری. کاش کہ یہ کیفیت مجھے اور آپ کو حاصل ہو کہ جب ہم نماز پڑھیں تو واقعتاً اللہ کی یاد ہمارے دل میں تازہ ہو رہی ہو, اور ہماری زندگیاں اس آیہ مبارکہ کا مصداق بن جائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز واقعتاً نماز ہے تو پھر وہ ہر نوع کے گناہ سے اور فحش اور بے حیائی کے کاموں سے لازماً روکے گی. کاش کہ یہ معاملہ ہمارا ہو جائے. اقم الصلاۃ لذکری. روزے کی غرض و غایت کیا ہے؟ تقوی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کی عبادت خاص ہے, نماز بھی اللہ کے لیے ہے. حج کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ بشرطے کہ ریاکاری موجود نہ ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرض ہے. جسے بھی کشائش ہو, جس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ سرمایہ بھی دیا ہو, صحت مند بھی ہو, اپنے بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ دستے سوال دراز کرنے لگے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو روزے کی عبادت خاص طور پر اللہ نے جو کہا یہ خاص میرے لیے ہے. الصوم لی. اس کے بارے میں بعض وضاحتیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ روزے کی عبادت میں ریاکاری ممکن نہیں ہے. نماز آدمی پڑھتا ہے, اس کا ایک چونکہ ظاہر ہے, دیکھنے والے کو اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ جو شخص نماز ادا کر رہا ہے وہ باوضو بھی ہے یا نہیں, لیکن حسن ظن تو ہے نا, ایک اس کا ظاہر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا اگر کوئی شخص دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایک نوع کے شرک میں مبتلا ہے, اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اوپر اپنے تقوی کی دھاگ بٹھانا ہے. بڑے طویل سجدے ہو رہے ہیں, بڑے خشوع و خضوع ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ تو رب اور بندے کا معاملہ ہے نا, اسے معلوم ہے انسان کی نیت کیا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی پیدا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان مبارک کو روزے جیسی عبادت, جس کے بارے میں جیسا کہ میں وہ حدیث قدسی آپ کو بیان کر چکا, تمام عبادتوں سے ایک اعتبار سے بڑی بالا تر ہے یہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزے جیسی عبادت کے لیے اس ماہ مبارک کو کیوں منتخب کیا؟ جو ابدی ہدایت نامہ ہمارے پاس موجود ہے یہ نازل ہوا تھا اس ماہ مبارک میں. رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کو جو فضیلت ملی ہے اللہ کی طرف سے, روزے جیسی عبادت اس میں فرض کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا تھا, جو بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت.
ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو ان سب سے بڑھ کر ہے قرآن کی نعمت، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے نا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تمام متقین کے لیے جن کے اندر کوئی تقوی کی رمق تو موجود ہو، ہدایت حاصل کرنے کا کوئی طالب تو ہو، ان کے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ اور یہی اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ روزے کی، رمضان کے روزے جو ہیں یہ دو گونا پروگرام ہے جو ہمیں دیا گیا۔ بہت سی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں تفصیل میں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ کس اعتبار سے دو گنا پروگرام ہے؟ دو آتشہ پروگرام۔ دن میں روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنی نفسانی خواہشات کو سرنڈر کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے۔ حیوانی جبلتوں میں سب سے ٹاپ پر دو ہیں، یہ پیڑ جو ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا، اور دوسرے شہوت، سیکس کا جذبہ جو اللہ نے رکھا۔ ان دونوں پر ایک پابندی عائد کر دی گئی ہے ایک خاص دورانیے کے لیے۔ وہ گرمیوں میں 15-16 گھنٹے کا دورانیہ ہے، سردیوں میں 12 گھنٹے کا دورانیہ ہے تقریباً۔ یہ ٹریننگ ہے جو ہمیں دی گئی۔ حالانکہ ہمارے دین میں کھانے پینے سے منع تو نہیں کیا گیا، حلال ہے۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے حلال اور طیب استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس دورانیے میں منع کر دیا گیا، گویا کہ وہ شے جو طبعاً حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ بطن کے تقاضے، کھانا پینا، کچھ لذتیں، کچھ چٹخارے، رک جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے جو دی جا رہی ہے۔ جس حدیث کا بھی میں نے حوالہ دیا اس میں فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کسے کہتے ہیں؟ رک جانا ہر گناہ سے، ہر معصیت سے، اور خاص طور پر روزے کو اگر آپ اپنے پس منظر میں اپنے سامنے رکھیں گے تو کھانے پینے سے رک جانا۔ یہ ایک ڈائمنشن ہوئی۔ اور دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ انسان کے اندر جو شہوت کا جذبہ رکھ دیا گیا، جو سیکس انسان میں رکھ دی گئی، یہ طبیعی ہے، جس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ کتنا ہی انگڑائی لیتا ہوا کوئی جذبہ جو ہے وہ انسان میں پیدا ہو، لیکن روزے کی حالت میں ہو، تو گویا کہ ہماری حیوانی جبلتوں میں جو سب سے ٹاپ پر دو تھی، یہ میں ابھی صرف اس کے ظاہر کا ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ جان بوجھ کر کیا ہے تو 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ بھول چوک کا معاملہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ گیا، آپ اس کو قضا کر لیجئے۔ لیکن باطنی تقاضا کیا ہے روزے کا؟ تقوی۔ ہر کام کرنے سے پہلے انسان ذرا لحظہ بھر کے لیے سوچے کہ یہ کام جو میں انجام دینے جا رہا ہوں میرے رب کی ناراضگی کا موجب تو نہیں ہوگا، خلاف شریعت تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ یہ ہے تقوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، خاص طور پر روزے کے تقوی کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سینکڑوں احادیث ان سے مروی۔ جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ صبح سے شام تک خاص 16 گھنٹے کا روزہ ہے وہ بھوکا پیاسا رہے، کوئی غرض نہیں اللہ کو۔ اس میں ہر گناہ کا عمل آ گیا۔
اگر کسی شخص کا معاملہ یہ ہے کہ پورے سال وہ جھوٹ بھی بولتا رہا ہے، کوئی ملاوٹ بھی کرتا رہا ہے، اور بہت سی اخلاقی برائیوں میں مبتلا رہا، اور روزے کی حالت میں بھی اسے ترک نہیں کیا، تو اس روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ حاصل نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے اسی مضمون کو بیان کیا، کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس روزے کی عبادت کو رمضان میں مختص کرنا اور رمضان المبارک کا بہت گہرا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نے تو اس بات کو واضح کر دیا۔ اس مہینے کو جو عظمت حاصل ہوئی ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہوئی۔ اب چند احادیث بھی سن لیجئے۔ متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی روزہ رکھا ایمان کی کیفیت میں اور اللہ سے بہترین اجر کی امید پر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بشرطے کہ یہ رمضان یا یہ روزے اس کی زندگی میں ایک انقلاب کا آغاز کریں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی بالکل منسلک کر دیا، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، وہی الفاظ۔ پہلے الفاظ کیا تھے؟ من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا، جس کا تعلق دن کے ساتھ ہے۔ اب دوسرا جز جو رات ہے اس کا ذکر کر دیا گیا، اور جو شخص رات میں کھڑا رہا، قرآن حکیم کی سماعت کرتا رہا، اسے پڑھتا رہا، فرض کیجئے بیٹھا بھی ہوا ہے تو اس کا مفہوم اخذ کر رہا ہے، کوئی تفسیر اس کے زیر مطالعہ ہے، کسی ایسے پروگرام میں شریک ہے کہ جہاں قرآن حکیم کی بنیاد پر جو ہے پورے قرآن کا کوئی ترجمے کا ایک پورا دورہ چل رہا ہے، تو جو شخص بھی قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ متفق علیہ حدیث۔ اسی طرح حدیث کی 3 کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی موجود، الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ بہت سے حضرات کے لیے یہ باتیں یاد دہانی کی ہیں، لیکن بہرحال پھر تازہ ہونی چاہیے کہ روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جس نے دن میں روزہ رکھا اور اس کے تقاضوں کو ادا کیا۔ وہی تقاضے، تقوی، گناہوں سے اجتناب۔ اور اسی روزے کا دوسرا جز کیا ہے؟ رات کے اوقات میں، یہ تو کم سے کم نصاب ہے نا جو تراویح کا متعین کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس پر بھی بڑی بڑی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، 20 رکعتیں ہیں کہ 8 رکعتیں ہیں۔ اسی بنیاد پر من دیگرم تو دیگری، تم الگ ہو ہم الگ ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ وابستگی، وہ 8 رکعتوں میں ہو، 20 میں ہو۔ ہم لوگوں کا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ظاہر کے اوپر جو ہے دھڑے بندیاں ہو جاتی ہیں، اور جو اصل مقصود ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو اس حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یقول الصیام، دن کا روزہ جو ہے وہ اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، یا رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور شہوت رانی سے روکے رکھا۔ وہی بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، روزے کے ظاہر کا ذکر، اصل باطن تو تقوی ہے، گناہوں سے رک جانا۔ فشفعنی فی، اے پروردگار دن کے اوقات میں یہ رکا رہا تیرے حکم کی بنیاد پر، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔
وَيَقُولُ القرآن، نوٹ کیجئے اس حدیث میں بھی صیام کے ساتھ قرآن ہے، اور قرآن یہ کہے گا انی منعتہ النوم باللیل، اے پروردگار رات کے اوقات میں نے اس بندے کو سونے سے روکے رکھا۔ ذرا تھوڑا سا انالیسس تجزیہ کریں گے تو صرف تراویح کے اندر سونے سے رکنے کا تو کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ بدقسمتی المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی متلاشی ہوتے ہیں کسی ایسی مسجد کے، ہم لوگ سے مراد عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ ذوق و شوق ہے، وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ تراویح اس مسجد میں ادا کریں کہ جہاں جو پڑھا جا رہا ہے کم سے کم انسان کے الفاظ تو اس کے اوپر واضح ہوں نا، وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا جو ہے معاملہ نہ ہو کہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر 20 رکعتیں بھی مکمل ہو گئیں، ایک پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو قرآن یہ سفارش کرے گا اس بندے کے حق میں جس نے رات کا ایک حصہ قرآن پر لگایا، نہ صرف اسے پڑھا، اسے سمجھنے کی کوشش کی، اور پڑھنا اور سمجھنا کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ انی منعتہ النوم باللیل، اے پروردگار اس بندے کو میں نے رات سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے اس شخص کے لیے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک وابستگی۔ اور اس حدیث کے آخری حصے میں حضور نے نوید جافزہ بھی سنا دی، فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں ہی کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے، لیکن شرائط وہی ہے۔ آج سے تقریباً 40 برس قبل اسی مسجد میں 1984 کی بات کر رہا ہوں، دورہ ترجمہ قرآن حکیم کا آغاز ہوا تھا۔ والد محترم نے جب یہ فیصلہ کیا تو بڑی مخالفتیں سامنے آئیں، کچھ علماء کی طرف سے بھی، اس لیے کہ وہ زمانہ تھا جون کی، جسے آپ کہیے کہ وہ تڑپا دینے والی گرمی، راتیں بڑی مختصر، سورج غروب ہو رہا کہیں 7 بجے کے بعد، اور سحری جو ہے وہ صبح 3 بجے شروع، ٹوٹل آپ کے پاس کیا وقت بچا؟ کل 6 گھنٹے۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات جو ہے اس پر احتجاج سامنے آیا تھا کہ یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو کیوں بیجا جو ہے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں؟ لیکن والد محترم کا جو انداز تھا آپ کو معلوم ہے، جو فیصلہ کر لیا اور اس کے اندر کوئی شرعی حکم جو ہے وہ دخیل نہیں ہے، تو پھر اللہ پر توکل کیجیے۔ تو آج سے تقریباً 42-43 سال قبل اسی مسجد نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جو پہلا دن تھا دورہ ترجمہ قرآن کا، اس میں فرض کیجئے، چونکہ میں تو یہی موجود ہوتا تھا، کچھ 50 60 70 افراد ہوں گے، بجائے یہ کہ اس میں کوئی کمی واقع ہوتی، ہر روز اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ قرآن کے اندر جو قوت تسخیر ہے یہ اس کا مظہر ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہمارے سامنے تو قرآن آیا ہی نہیں، ہم تو صرف اعلی ثواب پڑھ سمجھ کر اس کی جو ہے تلاوت کرتے تھے۔ تو وہ ایک عزم کا معاملہ تھا، اور وہی سلسلہ اب جاری ہے الحمدللہ۔ اس وقت کم سے کم میرا خیال ہے کہ 50 یا 60 سے زائد مقامات ہیں جہاں مکمل دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام اسی شان کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ کوئی شخص بھی اگر یہ ہمت کر سکے کہ اس ایک مہینے کو خاص کر لے کہ میں نے پورے قرآن حکیم سے گزرنا ہے، اس میں رمضان کی برکت اور نورانیت بھی شامل ہوگی، رمضان کی سعادت بھی شامل ہوگی، اللہ ہمت بھی دے گا، وقت میں بھی برکت دے گا، لیکن اس کا جو اثر ہوگا انسان کی شخصیت پر، اس کی سیرت و کردار کے اوپر، وہ اصل جو جسے آپ کہیے کہ جو ہدف ہے اس قرآن حکیم کا، اس تک انسان پہنچ جائے گا کہ ہر 4 رکعت میں جو آپ نے سننا ہے اس سے پہلے اس کا پورا ترجمہ آپ کی نظر سے گزرا، اس کے تفسیری نکات آپ پر واضح ہوئے۔
تو یہ سعادت اس قرآن اکیڈمی کی مسجد کو حاصل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، ملتان میں بھی دورہ ترجمہ قرآن ہے، کراچی میں کئی مقامات پر، اس سال تو غالباً کوئی 30 سے زائد مقامات ہیں جس میں بڑے بڑے شادی ہالز بھی ہیں، لانز بھی ہیں، جہاں لوگوں کی ایک بڑی کثیر تعداد جمع ہوگی قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ ہم نے رات جو ہے قرآن کے ساتھ لگائی، خود وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان میں۔ تو اس اعتبار سے میں اس جانب بھی اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ انشاءاللہ اگر تو امکان اس بات کا کہیں ہوا، اور ممکن ہے بہت لیٹ اس کا اعلان ہو کہ کل روزہ ہے، اور وہ اتنا لیٹ ہو جائے کہ ہم عشاء کی نماز سے بھی فارغ ہو چکے ہوں، تو پھر تو آغاز نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر بر وقت اعلان ہو جاتا ہے کہ کل ہفتے کا دن جو ہے وہ روزے کا دن ہوگا، تو اس صورت میں پھر پروگرام انشاءاللہ آج ہی شروع ہو جائے گا۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں حافظ عاطف وحید صاحب، بہت سے حضرات انہیں جانتے بھی ہیں، انجمن خدام القرآن کی ناظم میں اعلیٰ کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ہمت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ یہ دورہ ترجمہ قرآن اسی مسجد میں کرایا، بظاہر بہت مشکل کام، پہاڑ جیسا کام، اس لیے کہ جو نصاب آپ نے اس رات کے لیے منتخب کیا ہے، کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے چاہیے اس کی تیاری کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر تیاری کے آ کر بیٹھ گئے اور ترجمہ شروع کر دیا، ممکن نہیں ہے۔ پھر کلام اللہ کی جو ایک ہیبت انسان کے ذہن پر قلب پر ہوتی ہے، کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں بات کے سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے، کہیں زبان پھسل جائے اور مفہوم کچھ کا کچھ ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر رات کے اوقات میں تقریباً 5 گھنٹے کم سے کم کنٹینوس، اور یہ معاملہ صرف 1 2 یا 3 دنوں کا نہیں، پورا 1 مہینہ۔ لیکن ہمت اللہ دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی شرکاء ہوتے ہیں ان سے بھی اگر آپ ذاتی تأثرات اگر ان سے حاصل کریں گے تو وہ کہیں گے ہمارے لیے تو کسی قسم کی کوئی مشکل اس میں پیش نہیں آئی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم اور ارادہ بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سی باتیں رمضان کے روزے کے حوالے سے میں اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال ہمارا وقت بھی ختم ہوا، آج اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہینے کو ہم سب کے لیے بہت ہی باعث برکت بنائے، باعث سعادت بنائے، اور اس سے کما حق ہو، اس سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ شاید آپ کو لیفلیٹ بھی یہاں تقسیم ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا، جس میں ایک یاد دہانی ہے کہ انشاءاللہ اس مسجد میں بھی وہ پروگرام اسی طرح ہوگا جیسا کہ گزشتہ 40-42 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ باقی یہ کہ جو ہماری پریس ریلیز ہے، وقت چونکہ ہمارا کچھ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کا تعلق آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ کل کا یا پرسوں کا اخبار تھا، جب میرے پاس آیا تو وہ ایک اخبار نہیں بلکہ کچھ 10 سے زائد اخبار لگ رہے تھے۔ آپ حضرات کے گھر پر بھی آتا ہوگا۔ عام طور پر 8 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، خواہ وہ دنیا اخبار ہو خواہ جنگ اخبار ہو، وہ 68 صفحات پر مشتمل، اور 1 سال کی کارکردگی اس حکومت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی بجٹ ہوتا ہے کسی بھی اخبار کا، تو سال بھر کا بجٹ جو ہے انہیں ایک ہی دن انہیں دے دیا گیا، اور یہ تمام مال جو خرچ کیا گیا ہمارے پیسوں سے، جس میں سوائے وہ بڑی بڑی رنگین تصویروں کے اور چند اقدامات جو ان کی طرف سے کیے گئے تھے، اور کچھ نہیں۔ اور وہ قوم جو قرض کے بوجھ تلے سسک رہی ہے، اس سے بڑھ کر قومی ضیاع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان کیا کر سکتا ہے سوائے یہ کہ پیچ و تاب کڑنا؟ کوئی تک تھی 68 صفحات، یہ اتنا موٹا اخبار اپنے کار ہائے نمایاں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ سوال یہ غریب آدمی پر کیا بیت رہی ہے؟ بجلی کے اور گیس کے بل آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے، کس کس بات کا آدمی رو نہ روئے؟ تو آج کی پریس ریلیز کا جو اصل حاصل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا
کہ معاشی دلدل میں پھنسے پاکستان کے صوبہ پنجاب کی ایک سالہ حکومتی کارکردگی کے حوالے سے کروڑوں بلکہ ممکن ہے کہ ارب تک مقدار پہنچ جائے. ہر اخبار جو ہے وہ اتنا موٹا آپ کو ملا. نوازا گیا نا اخبار والوں کو. اشتہارات جو کمائی انہوں نے ایک دن میں کر لی وہ ممکن ہے کہ ان کے 6 مہینے کی کمائی سے بڑھ کر ہو. تو کروڑوں کے اخباری اشتہارات دینا انتہائی شرمناک بات ہے. ہمارے پاکستان کی عوام جن کے لیے اب گویا کہ زندگی جو ہے وہ بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی.